السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ 2 دنوں سے ہر طرح کے اخبارات میں، سوشل میڈیا میں ایک خبر گردش کر رہی ہے جو کہ پوری عالم اسلام کے لیے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ آدمی مسلکی تعصب میں اس حد تک گر سکتا ہے، اپنی اندھی تقلید میں اس حد تک دوسرے کو مطعون کر سکتا ہے۔ اس کا اندازہ کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن جو حادثہ پیش آیا، جو باتیں سامنے آ رہی ہے، اس سے یہ بات کھل کر روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ جو لوگ اندھی تقلید کے شکار ہیں، جو لوگ کتاب و سنت کے دلائل کو نہ مان کر اپنے ائمہ کی باتوں کو مانتے ہیں اور دنیا کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بغیر کتاب و سنت کے دلیل کے لوگوں کی باتوں کو، ان کے ائمہ کی باتوں کو تسلیم کریں، وہ لوگ کس طرح کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کو مطعون کرتے ہیں۔ یعنی ملک کے سب سے بڑی سطح، ملک کے پارلیمنٹ میں ایک آدمی جس موضوع پر بحث ہو رہی ہے، جو موضوع زیر بحث ہے، اس کو چھوڑ کر بات ہو رہی ہے 3 طلاق کے اوپر، اور اصل بات کو چھوڑ کر، اصل ٹاپک اور اصل ایشو کو چھوڑ کر کسی خاص جماعت کے بارے میں، جو جماعت حقہ ہے، جو جماعت کتاب و سنت کو ماننے والی ہے، جو جماعت کتاب و سنت کو اپنا مصدر اور اپنا اساس تسلیم کرتی ہے، اس کو مطعون کرنا سرِ عام، اور یہ کہنا کہ پورے ملک میں دہشت گردی پھیلانے والے لوگ اسی جماعت سے وابستہ اور اسی جماعت سے منسلک ہیں، یہ سراسر ایسا بغض ہے جو ان کے زبان سے ظاہر ہو گیا۔ تو اندازہ کیجئے کہ جب زبان سے ظاہر ہونے والی بات ایسی ہے تو دل میں جو ہے وہ کیسی بات ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کہ جو ان کے منہ سے، ان کے زبان سے یہ باتیں ظاہر ہوئی اور دل میں جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ مطعون کس کو کر رہے ہیں اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ یا آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی پھیلانے والے، دہشت گردی کا ٹھیکہ صرف اس جماعت نے لے رکھا ہے اور سارے معاملات میں یہی جماعت انوالو ہے، یہی جماعت وابستہ ہے دہشت گردی کے سارے معاملات سے، اور آپ یہ بات ایسی جگہ سے کر رہے ہیں جہاں پہ ذمہ دار لوگ پہنچتے ہیں، اور خود بذات خود جو گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایک بڑی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، ایک بڑے ادارہ کے فارغ ہیں، اور ان کی زبان سے ایسی غیر ذمہ دارانہ بات، جس کو اس بات کا زعم ہے کہ وہ عالم ہے، وہ ادارے سے فارغ ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جماعت جو ملک میں 10% ہے، یہ آتنکواد کو پھیلا رہی ہے۔ اور اسی لیے جو آدمی یہ بات سنتا ہے اس کے دماغ میں یہ بات پہلے آتی ہے کہ یہ سلف، یہ سلفیت، یہ اہل حدیث ہیں کون سے لوگ؟ یہ سلف اور سلفیت، آپ یا سیدھے اور آسان زبان میں ہم اس کی تعریف یہی کر سکتے ہیں کہ سلفیت یہ ایسی جماعت ہے جو صحابہ اور تابعین کی طرف منسوب ہے، جو ان لوگوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے جن لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر خیر القرون کہا ہے، ایسی جماعت قرار دیا ہے جن جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی گواہی دی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے، کسی شخص کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتی ہے، یا کسی بھی شخص، کیا کئی اشخاص کو مان لیا جائے، کسی کی بھی طرف وہ اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتی ہے، بلکہ کتاب و سنت کی طرف اور ان لوگوں کی طرف منسوب کرتی ہے جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبعین اور پیروکار مانتے ہیں، جو نبی کی سنت کو اپنانے والے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، یہی جماعت سلفیت ہے، یہی اہل الحدیث ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو کتاب و سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے سب سے پہلے جن لوگوں نے کھل کر دہشت گردی کے خلاف
فتویٰ صادر کیا، تحریری طور پر، تقریری طور پر ہر میدان میں کھل کر جن لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ گزشتہ 100 سال 150 سال کی تاریخ دیکھ لیں، جماعت اہل حدیث نے اور جماعت سلفیت نے سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی، اور ہر طرح کی دہشت گردی، ہر طرح کے آتنکواد کا کھل کر مذمت کی۔ اور اس بات کا اس لیے کہ ان کا محور اور ان کا اساس وہی ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک شخص کو، ایک نفس کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر کسی نے کسی نفس کا ناحق قتل کیا تو اس نے گویا کہ سارے انسانیت کا قتل کیا۔ تو آپ ایسی جماعت کو صرف اس بات کی وجہ سے متون کر رہے ہیں کہ آپ کا مسلک، یا آپ جس بات کے ماننے والے ہیں، آپ جس فتویٰ پر عمل کرنے والے ہیں، وہ فتویٰ آپ کے مسلک کے خلاف ہے۔ یہ آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں کہ آپ رد کس کو کر رہے ہیں۔ آپ رد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں۔ امام مسلم نے اپنے صحیح میں حدیث نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال میں 3 طلاق 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ بات، یہ فتویٰ کوئی بیس لیس فتویٰ نہیں ہے جس پر آپ چراغپا ہو رہے ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے، اور جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10% والوں کا یہ فتویٰ ہے۔ یہ فتویٰ کتاب و سنت کے بنیاد پر یہ فتویٰ ہے۔ یہ فتویٰ نظم قرآنی کی بنیاد پر ہے۔ قرآن نے کہا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ میں دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، حضرت ابوبکر کے عہد میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 سال میں اسی پر فتویٰ تھا۔ تو یہ کوئی ایسا بیس لیس فتویٰ نہیں ہے جس کو سن کر آپ ان کے اوپر، اس فتویٰ کے ماننے والوں کے اوپر اور جماعت حقہ اور سلفیت کے اوپر آپ دہشت گردی اور آتنکواد کا لیبل چسپا کر دیں، بلکہ یہ سراسر بغض ہے، یہ عداوت ہے، اور یہ ایسے آدمی کے زبان سے صادر ہونا، یہ ملکی اتحاد کے لیے اور یہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ملک کے سب سے بڑے جگہ پر، جہاں پہ ذمہ داری سے گفتگو کی جاتی ہے، وہاں پہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ جو لوگ اس فتوے پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ دہشت گرد ہیں، وہ لوگ آتنکوادی ہیں۔ آپ کو، اور ہر ایسا آدمی جو اس طرح کی باتیں کرے، اسے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے اور کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہم نے اور اس جماعت نے اتحاد و اتفاق کے خاطر ہر طرح کے مسائل میں آپ لوگوں کا اور ان لوگوں کا ساتھ دیا جو لوگ اس فتویٰ کے حامل تھے کہ 3 طلاق کو 3 مانا جائے گا، یعنی مسلم پرسنلہ کے کا جو موقف تھا، اس موقف میں جماعت اہل حدیث نے کھل کر ان کا ساتھ دیا، لیکن اس کا انجام اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہی لوگ سلفیت کو اور جماعت اہل حدیث کو آتنکواد اور دہشت گردی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے، اور ہر ہوشمند اور عقلمند شخص اس کی مذمت کر رہا ہے اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اتحاد و اتفاق کو ٹھیس پہنچانے والی چیز ہے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں صحیح عقل نصیب فرما، اور جو بھی بات ہم کہیں اسے سوچ کر سمجھ کر بولنے کی توفیق نصیب فرما، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔